بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. محترم بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، ہمارا یہاں ہر ہفتے جمع ہونا، اس کا مقصد ایک طرح سے یاد دہانی ہے ان باتوں کی یاد دہانی جو ہمیں معلوم ہے، جن کا ہمیں پہلے سے علم ہے اور جن پر ہم پہلے سے یقین کرتے ہیں، انہی باتوں کی یاد دہانی کرانا مقصود ہوتی ہے. یہ انسان کی طبیعت ہے، اس کا مزاج ہے، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھول رکھی ہے، بھول جاتا ہے، بڑی سے بڑی اہم بات کو بھی بھول جاتا ہے. اور یہ بھولنا یہ ایک نعمت بھی ہے. بعض مرتبہ بڑے بڑے حادثات زندگی میں انسان کے ہو جاتے ہیں اور کچھ دن کے بعد وہ بھول جاتا ہے. اگر بھولے نہیں تو وہ سارے کے سارے جمع ہوتے رہیں گے تو اس کا جینا ہی مشکل ہو جائے گا. تو یہ بھی ایک نعمت ہے کہ بھول جاتا ہے. لیکن وہ تو پرانی باتوں کو بھولنا وہ تو اچھی بات ہے، لیکن جو معاملہ ہمارے آگے آنے والا ہے، یہاں پر جو بات کہی جاتی ہے وہ آگے آنے والی بات ہے. جو حادثہ جس کو حادثہ ہی کہا گیا ہے، ہم سب کے ساتھ پیش ہونے والا ہے. قیامت کا زلزلہ، اذا زلزلت الارض زلزالها، تو وہ ایک ایسا حادثہ ہوگا کہ ہر آدمی ساری چیزوں کو، پرانی تو ساری چیزوں کو بھول جائے گا. انسان یہ کہے گا کہ اس سے کیا ہو گیا ہے، وقال الانسان ما لها، اور زمین اپنی ساری خبریں نکال کر کے باہر رکھ دے گی. جو کچھ اس کے اوپر ہوا، جو کیا گیا، وہ سب سامنے آ جائے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو یہی حکم کیا ہے. تو ایک بہت بڑا حادثہ ہے. تو وہ کیونکہ مستقبل میں ہونے والا ہے اس لیے بھول جاتے ہیں. بار بار اس کی یاد دہانی کرانی پڑتی ہے کہ وہ ایک حقیقت ہے جو سامنے آنے والی ہے. اور انسان اس لیے بھولتا ہے اس اتنی بڑی چیز کو، اتنے بڑے حادثے کو، کہ وہ دوسری جو چیز ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں امتحان کے لیے پھیلائی ہوئی ہے، وہ اس آدمی کے سامنے مزین کر کے پیش کر دی جاتی ہے، بہت خوبصورت بنا کر کے پیش کی جاتی ہے. تو وہ اس کو کھینچنا شروع کر دیتی ہے اور اسے یہ یاد نہیں رہتا کہ آگے کتنا بڑا حادثہ درپیش ہونے والا ہے. لیکن بات یہ ہے
اس حادثے کی جو خبر ہم کو دی گئی ہے اس کے بارے میں ہم کو ڈرایا گیا ہے، تو وہ ڈرایا نہیں گیا ہے بلکہ ہم کو خبردار کیا گیا ہے، سمجھے؟ یہ لفظ جو ڈرانے کا ہے، کوئی آدمی یہ بتلاوے کہ بھئی اس راستے کو مت چلو، ادھر بھیڑیا ہے، شیر ہے، اس جنگل میں یہاں پر بھیڑیا رہتا ہے، تو کہنے والا ایک طرح سے ڈرا رہا ہے، لیکن وہ ڈرا نہیں رہا ہے، وہ خبردار کر رہا ہے، وہ آپ کو خبر کر رہا ہے کہ میاں اس راستے سے بچ کے جاؤ، بہت محفوظ راستے موجود ہیں اور بڑے صاف ستھرے ہیں، یہ راستہ تمہیں مختصر نظر آ رہا ہے لیکن بڑا خطرناک ہے، تو اس خطرناکی کی خبر وہ دینے والا خبر دے رہا ہے۔ تو ہمیں آخرت کے بارے میں جو ڈرایا گیا ہے وہ دراصل خبردار کیا گیا ہے کہ اگر اس کے بارے میں ہم نے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا اور بے خبری کے عالم میں یوں ہی چلتے رہے، تو دو دشمن ہیں ہمارے ساتھ جو لگائے ہوئے ہیں امتحان کے لیے، ایک آدمی کا اپنا نفس ہے اور ایک شیطان ہے، یہ دونوں ہر وقت اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں اس انسان کو تباہ کرنے کے لیے، اور یہ جو نفس ہے اور شیطان دونوں یہ چیزوں کو متعین کر کے پیش کرتے ہیں۔ شیطان جو ہے وہ چیزوں کو بہت بنا سجا کر کے نفس کے سامنے پیش کرتا ہے، اور نفس میں خواہشات ہوتی ہیں، تو وہ خواہشات کے پورا کرنے کا آدمی کے اندر جذبہ ہوتا ہے اور اس میں اندھا ہو جاتا ہے۔ وہ چیزیں سڑک بھارت والی اندر سے اس میں کچھ نہیں ہوتا، جیسے آج کل آپ اس کے پاس جائیں جوہری چاندی سونے کی دکان پر اگر جائیں نا، تو ایک تو سونے کا زیور ہوتا ہے اور ایک اس کو رولڈ گولڈ کہتے ہیں، سمجھے؟ وہ سونے سے بھی زیادہ چمکدار ہوتا ہے، لیکن وہ بالکل یعنی بچے کھیلیں اتنی بھی قیمت نہیں ہوتی اس کی، دیکھنے میں بالکل ایسا معلوم ہوگا کہ بہت قیمتی زیور ہے، لیکن وہ 10-20 روپے میں ہی آ جائے گا۔ جو لاکھوں روپے کی قیمت ہوتی ہے اگر اصلی سونا ہو بہت بہت قیمتی ہوتا ہے، لیکن اس کو ایسا بنا دیتے ہیں چمکدار۔ تو دنیا کی چیزیں ایسے ہی چمکدار بنا دی گئی ہیں، حقیقت میں اس کے پیچھے کچھ نہیں ہے، اس سے نہ ہمارے کام بننے والے ہیں، یعنی دنیا کے کام بھی نہیں بنتے۔ آدمی یہ سوچتا ہے کہ مرنے کے بعد آخرت تو بعد کی چیز ہے، دنیا کے کام تو بن جائیں، اور شیطان ایسے پیش کر دیتا ہے نفس کے سامنے، تو وہ بیچارہ دنیا سے بھی محروم رہ جاتا ہے، سمجھے؟ خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین۔ دونوں جہان کا نقصان اور خسارہ اس کی قسمت میں آ جاتا ہے اگر وہ دھوکے میں آ گیا۔ تو بزرگوں دوستو،
اس دھوکے سے ہم نکل جائیں، اسی کے لیے بار بار یاد دہانی کرانی پڑتی ہے۔ انہی باتوں کی جو ہم جانتے ہیں، جن کو ہم بچپن میں ہی پڑھ چکے ہیں اور سن چکے ہیں اور بار بار سنتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہم ایمان کی باتوں کو بار بار سنیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان جو انسان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اصل اس کی بلندی اور اس کی ترقی کے لیے ایک نعمت عطا فرمائی ہے، یہ ایسی چیز ہے جو دکھائی نہیں دیتی ہے، کیونکہ ایمان تو دل کے اندر ہوتا ہے۔ یہ ایک یقین ہے جو آدمی کے دل کے اندر ہوتا ہے، تو وہ نہ دکھائی دیتا ہے اور نہ کوئی مشین ایسی ہوتی ہے جس سے اس کو ناپ لیا جائے، بلکہ یہ ایک غیب کی چیز ہے۔ تو آدمی یہ سمجھتا ہے اور شیطان بھی یہی سمجھاتا رہتا ہے کہ میاں تم نے تو کلمہ پڑھ ہی لیا ہے اور جنت کے وارث تو تم بن ہی گئے ہو، اب وہ جب دیکھا جائے گا، جب موت قریب آئے گی اس وقت دیکھا جائے گا، یہ کہہ کر کے ٹالنا شروع کر دیتا ہے آدمی۔ تو بزرگوں اور دوستو، وہ چلتے چلتے غفلت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور یہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کب آخری وقت آ جائے، عزرائیل علیہ السلام کب پہنچیں گے یہ کسی کو نہیں معلوم ہوتا ہے۔ کسی متقی سے متقی آدمی کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی موت آنے والی ہے، اور نہ کسی برے آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی موت آنے والی ہے۔ اس کو چھپا کر کے رکھا گیا ہے، جیسے ایمان چھپایا ہوا ہے، وہ پوشیدہ ہے، وہ ظاہر نہیں ہوتا، دکھلائی نہیں دیتا، ایسے ہی موت کا وقت جو متعین ہے وہ ایک سیکنڈ آگے نہیں بڑھتا اور ایک سیکنڈ پیچھے نہیں جاتا، لیکن انسان کی آنکھوں سے اوجھل ہے، وہ اس کو بتلایا نہیں جاتا۔ تو اس کے لیے ہر وقت تیار رہنے کی ضرورت ہے، اور ہر وقت تیار آدمی رہے، پھر بھی اس میں غفلت اگر آ جاتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن ایک آدمی ہے کہ آنکھ بند کر کے غلط رخ پر چلتا ہی چلا جا رہا ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، سمجھے؟ تو وہ ٹائم دنیا کے کاموں کے لیے تو ٹائم نکل آتا ہے، لیکن جس مقصد کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا، اس دنیا میں بھیجا ہے، اسی کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں مشغول زیادہ ہوں میں، نہیں بھائی، جس مقصد کے لیے ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رکھا ہے، اس کے لیے یہ کہنا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ بہت بڑی ناسمجھی کی بات ہے۔ تو اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک ٹائم ٹیبل مقرر کر دیا ہے۔ جب کسی کے پاس ٹائم ٹیبل ہوتا ہے نا، تو پھر وہ بھولتا نہیں ہے۔ جیسے ملازمت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، کسی کی نوکری کہیں لگی ہے تو اسے روزانہ ہفتے میں 5 دن 6 دن وہ 8 بجے پہنچنا ہے اور شام کو 4 بجے تک اسے رہنا ہے، تو وہ بھولتا نہیں ہے۔
وہ تو روزانہ کا ایک کام ہے، اس کا ایک ٹائم ٹیبل بنا ہوا ہے. تو یہ بھول گیا تھا، آج موبائل میں بھول گیا تھا اس لیے آفس نہیں آیا، ایسا کوئی نہیں کہتا کیونکہ اس کا بنا ہوا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، ہر ایمان والے کے لیے شروع ہی میں ایک ٹائم ٹیبل بنا دیا. 5 وقت نماز کو جانا ہے، سمجھے، اور اس کو اعلان بھی کر دیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت کے ساتھ فرض کر دیا گیا. یعنی اوقات بھی فرض ہے کہ فجر کی نماز فجر کے وقت ہی ہوگی اور ظہر کی نماز ظہر کے وقت ہوگی. ہر نماز میں تھوڑا سا وقفہ بھی دیا ہے سہولت کے لیے. یہ نہیں ہے کہ بالکل 1 منٹ اور 1 سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، نہیں، اس کے لیے لچک رکھی ہے. لیکن پھر بھی نظام الاوقات ہمارے لیے بنا دیا گیا ہے، سمجھے. تو وہ نظام الاوقات ہمارے لیے بنا دیا گیا کہ آدمی اپنا گھر سے چلے اور مسجد کی طرف آوے اور یہاں سب کے ساتھ صف میں کھڑا ہو جاوے، ہمیں تو یہ اس کے لیے روزانہ یاد دہانی کے لیے یہ ایک چیز ہو جاتی ہے. لیکن اس سب کے باوجود بھی اندر میں اگر آدمی اپنے کو چوکنا نہ رکھے، کوئی آدمی آفس تو آوے لیکن وہاں کر کے بیٹھ جاوے اور کوئی کام ہی نہیں کرتا. لوگ اس سے کچھ بات کرنے آتے ہیں تو وہ کہتا بھائی میں تو آفس آ گیا، سمجھے. وہ ایک جگہ ہم گئے تو ان سے وہاں جا کر کے ہم نے کہا بھائی ہمارا یہ کام ہے یہ کر دو، تو وہ کہنے لگے اتنے پیسے لگیں گے. ہم نے کہا بھائی پیسے لگیں گے، تمہیں تنخواہ نہیں ملتی ہے. وہ اس نے برجستہ یہ کہا تنخواہ تو ملتی ہے، مجھے جہاں نوکری ملی ہے اس کی ملتی ہے، اس کے لیے میں نے اتنے لاکھ روپے دیے تھے یہاں اس پوزیشن کو حاصل کرنے کے لیے، تو اس کی تنخواہ لیتا ہوں. کام کروں گا جب بہت پیسے دو گے، سمجھے. یوں کہہ رہا تھا اور وہاں قاعدہ کھلم کھلا کہہ رہا تھا، اسے شرم غیرت بھی نہیں کہ وہ کہیں جا رہا ہے اور اچھی تنخواہ مل گئی اس کو، اور وہ کہے گا نہیں پیسے دو گے جب کروں گا. تو ایسے ہی آدمی جو ہے اگر مسجد میں آ گیا اور دین کے جتنے کام ہیں ان کو بھی ایک رسمیت میں داخل کر لیا، جیسا رسم ہوتی ہے تو وہ رسمیت میں لے آیا، حقیقت کے بجائے رسمیت شروع کر دی تو اس کی جان نکل جاتی ہے، اس میں سے جان نہیں رہتی. جیسے کوئی طالب علم ہے اب وہ کلاس میں جائے تو ظاہر میں تو وہ کلاس میں بیٹھا ہوا ہے لیکن دماغ اس کا کہیں اور ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر جو قریب میں بچے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی ان کے پن وہ چبانا شروع کر دیتا ہے، سمجھے. وہ برابر والا بچہ زور سے چیختا ہے اور وہ جو استاد صاحب ہیں وہ وہاں آتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ شیطانی کس نے کی ہے. تو یہ سب حرکتیں شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ اس کا دل اچاٹ ہونے لگتا ہے، وہ کبھی متوجہ ہی نہیں ہوا اس کام کے لیے جس کام کے لیے وہاں کلاس میں اس کو بلایا گیا تھا. تو وہ اپنا پھر ادھر ادھر کی سوچتی ہے، صرف اپنا ہی وقت برباد نہیں کرتا دوسروں کا بھی وقت برباد کرتا ہے. یہ رسمیت کا آ جانا، سمجھے، یہ دین کے کاموں میں
یہ بہت بڑی مصیبت ہے، سمجھے۔ ایک تو شیطان پوری یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے نظام الاوقات کو بناوے ہی نہیں، یعنی جو باتیں اس کے لیے فرض کی گئی ہیں ان کو بالکل ہی بھول جائے۔ لیکن اگر ماحول کی وجہ سے بہت سے لوگ ہیں وہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو بھائی کیسے روکا جائے، چلو بھی پڑھنی ہی پڑے گی، لیکن وہاں پہنچ کر کے اس کو رسمیت کے اندر لے آیا اور جو مقصود ہے اس مقصود کو پورا نہیں کرتا۔ تو بھائی دوستوں بزرگوں، پھر جب امتحان ہوتا ہے تو وہ طالب علم پھر کچھ لکھ نہیں پاتا، اس میں وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے، سمجھے۔ ہماری زندگی جو ہے وہ ساری کی ساری امتحان ہی ہے، اور ہمارا رزلٹ بالکل ایسے ہی نکالا جائے گا جیسے بچوں کے رزلٹ نکالے جاتے ہیں نا، وہ ان کا اعلان کیا جاتا ہے، اخبار میں نکالا جاتا ہے کہ کون سا بچہ کس درجے میں پاس ہو گیا اور کتنے نمبر اس کو ملے، یہ باقاعدہ اعلان ہوتا ہے۔ تو قیامت کے دن اولین اور آخرین کے سامنے ہر آدمی کے بارے میں اعلان کیا جائے گا، فلاں ابن فلاں کامیاب ہو گیا، اتنے نمبر اس سے آ گئے، سمجھے، اور فلاں ناکام ہو گیا۔ لیکن یہاں دنیا کے اندر خدا نہ خواستہ کوئی فیل ہو جائے تو پھر دوبارہ اس کو موقع دے دیتے ہیں، سمجھے، اور دوبارہ موقع دے دیتے ہیں کہ بھائی پھر کر لو تیاری۔ لیکن یہ پہلے سے اعلان کیا جا چکا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے یہ اعلان ہو چکا کہ یہ موقع ایک ہی مرتبہ ہر انسان کو ملتا ہے، جانے کے بعد پھر دوبارہ کوئی واپس نہیں آ سکتا۔ ہر آدمی اس کی تمنا کرے گا کاش مجھے ایک مرتبہ اور بھیج دیا جائے، سمجھے۔ ہر آدمی نیک بھی اور برا بھی سب تمنا کریں گے۔ نیک اس لیے کرے گا کہ جب وہ دیکھے گا کہ ایک ایک چھوٹے سے چھوٹے عمل پر کتنا بڑا اجر مل رہا ہے، تو اسے اس بات کا رنج ہوگا کہ میں نے عمل تو کیے لیکن اور ذرا مستعدی کے ساتھ کرتا تو کتنا زبردست اجر ملتا۔ تو وہ بھی اس بات کی خواہش ظاہر کرے گا، اے اللہ اب کے ایک مرتبہ اور بھیج دیجیے، سمجھے، اور میں اب کے تو بہت زوردار عمل کر کے آؤں گا۔ لیکن نہ نیک لوگوں کی یہ خواہش پوری ہوگی واپس آنے کی، اور نہ برے لوگوں کی خواہش پوری ہوگی، وہ تو ایک ہی موقع دیا گیا ہے، لیکن یہ موقع پوری آزادی کے ساتھ ہم کو دیا گیا ہے، کسی کے ساتھ کوئی رکاوٹ نہیں ہے عمل کے اندر۔ جو آدمی جتنا مضبوط عمل کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے اپنی زندگی میں۔ اگر اس کے پاس طاقت بھی نہیں ہے، بیمار ہو گیا ہے، یا اس کے پاس کوئی پیسے نہیں ہے اور اسباب نہیں ہے جس میں وہ صحیح طریقے سے عمل کو کر سکے، تو اس کو معذور قرار دے کر کے اس کے لیے دوسری سہولتیں پیدا کر دی گئی ہیں۔ جیسے مثلا کوئی بیمار ہو گیا، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، اور بیٹھنا بھی مشکل ہے تو وہ لیٹا لیٹا ہی اشارے سے پڑھے تو اس کو ویسے ہی اجر ملے گا جیسے کھڑے ہو کر پڑھنے والے کو مل رہا ہے۔ دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
عمل کے اندر پوری پوری سہولت رکھی ہے، کسی بھی آدمی کو اس کی طاقت سے زیادہ اس کے اوپر عمل کا بوجھ نہیں ڈالا ہے، جتنا وہ اٹھا سکتا ہے اتنا ہی اس کے اوپر بوجھ ڈالا ہے، کیونکہ انسان کو کامیاب کرنے ہی کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا، اسے ناکام کرنے کے لیے، جہنم میں ڈالنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، سمجھے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ ارے اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر کے؟ اس نے عذاب دینے کے لیے نہیں تمہیں دنیا میں پیدا کیا، وہ اتنا ہی تو چاہتے ہیں کہ تم شکر کرنے والے اور ایمان والے ہو جاؤ۔ اور شکر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شکر کا مطلب ہوتا ہے کہ اس بات کا اعتراف کرنا کہ یہ نعمت اللہ نے مجھے دی ہے، یہ ہے اصل شکر۔ ایک تو یہ کہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، زبان سے کہہ رہے ہیں، اور دل میں جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ میں کتنا عقل مند آدمی ہوں اور مجھے یہ پوزیشن حاصل ہو گئی، سمجھے؟ تو بعض مرتبہ دنیا والے جو چیز ملی ہے اسے چھین لیتے ہیں، تو پھر شکایتیں کرتا پھرتا ہے۔ وہ کہتا ہے دیکھیے میں اتنا قابل آدمی اور فلاں آدمی تو اتنا قابل نہیں ہے، اور اس کو بڑا مقام دے دیا گیا اور مجھے میری حق تلفی کر لی گئی، پھر شکایتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، سمجھے؟ تو وہاں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اللہ کا شکر کر رہا ہے یا اپنے گھمنڈ میں ہے کہ میں کتنا قابل آدمی ہوں، سمجھے؟ وہاں پتہ چل جاتا ہے جب وہ بجائے شکر کرنے کے اللہ کا شکر کرتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے لیے کتنی سہولتیں پیدا کر دی ہے، اپنے سے نیچے والے کو آدمی دیکھے دنیا میں، سمجھے؟ تو پھر اس کو شکر کرنا آسان ہوتا ہے۔ جیسے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصہ لکھا ہے، تو وہ قصہ یہ ہے کہ وہ راستے میں جا رہے تھے اور چلتے چلتے ان کا جوتا پھٹ گیا، تو وہ کچھ دور تک تو پھٹے ہوئے جوتے سے ہی چلتے رہے، اور پھر انہوں نے جوتا ہٹا دیا اور اب چلنے لگے تو پیروں میں کانٹے لگنے لگے۔ پہلے زمانے میں ایسے بڑی سڑکیں تو نہیں ہوتی تھی، لوگوں کو جنگلوں میں چلنا پڑتا تھا، تو وہ راستے کے ایک کنارے بیٹھ گئے اور وہ کہتے ہیں کہ میں افسوس کرنے لگا کہ میں کیسا بدقسمت آدمی ہوں کہ میرے پاس جوتا بھی نہیں ہے، سمجھے، اور چلنا مشکل ہو رہا ہے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی اسی راستے سے پیچھے سے آ رہا ہے اور وہ گھٹنوں کے بل چل کے آ رہا ہے، یعنی پیر ہی نہیں ہے، وہ پیر کٹے ہوئے اس کے۔ ارے ان کو بڑی عبرت ہوئی، کہنے لگے مجھے اللہ نے پیر تو دیے کم سے کم، اس کو تو پیر ہی نہیں دیے، اس کے تو پیر سے ہی یہ معذور ہے، تو مجھے تو کتنا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ارے بھائی جوتا ہی تو پھٹ گیا ہے اور ابھی پھٹ گیا ہے پھر مل جائے گا، سمجھے، لیکن یہ تو پیر سے ہی محروم ہے۔ تو آدمی نیچے والے کو اپنے دیکھے دنیا کے اندر تو پھر اسے شکر کرنے کی توفیق آسانی سے ہو جاتی ہے، لیکن مزاج یہ ہے، شیطان یہ کرتا ہے کہ اپنے سے اوپر والے کو دکھاتا ہے
سمجھے؟ جو دنیا میں جو ہم سے آگے ہیں ان کو دکھائے گا، اور دین کے اندر ان کو دکھاتا ہے جو ہم سے نیچے ہیں. وہ ارے فلاں صاحب تو نماز بھی نہیں پڑھتے، میں تو نماز پڑھتا ہوں. نہیں بھائی، نیچے والے کو نہیں، بلکہ نیچے والے کو اس اعتبار سے دیکھنا ہے کہ یہ تو ہماری ذمہ داری تھی کہ وہ بیچارہ نماز سے بھی محروم ہے، اور مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی کہ میں پابندی سے مسجد کی طرف آ رہا ہوں اور وہ بیچارہ محروم ہے، تو یہ تو میری ذمہ داری ڈالی گئی ہے. سمجھے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت بڑا کرم اور احسان کیا ہے آج کے اس دور فتن میں، کہ ہم کو محنت کرنے کا ایک راستہ عنایت فرما دیا. ہر آدمی غریب سے غریب اور مالدار سے مالدار، کمزور سے کمزور اور طاقتور سے طاقتور اس کام کے اندر حصہ لے سکتا ہے. وہ دوسروں پر جو بیچارے محروم ہو گئے ہیں ان کے اوپر محنت کر سکتا ہے، صرف اپنے اوقات کی ترتیب بنا کر کے. ہر ایک کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت بڑا ہمارے اوپر احسان کیا ہے کہ ہم دین کے اعتبار سے اپنے سے آگے جو نکل گئے، سمجھے، ان کو دیکھیں. اور اسی لیے فضائل کی جو کتابیں ہیں نا، اسی لیے 4 گھنٹے تک ان کتابوں کی تعلیم کے اندر بٹھایا جاتا ہے. اس میں ایسے واقعات لکھے ہیں کہ فلاں صاحب نماز پڑھتے تھے تو نماز پڑھے چلے جا رہے ہیں، اور 10 رکعت 20 رکعت 100 رکعت 200 رکعت، سمجھے. تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ 1000 رکعت کیسے پڑھ لے گا ایک آدمی. ارے بھائی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو برکت دیتے ہیں. وہ واقعات ہیں جو کتابوں جو حقیقت میں وجود میں آئے ہیں، وہ ان کتابوں کے اندر لکھے ہیں، ان بزرگوں کے واقعات. تو ان کو پڑھ کر کے ان کو اسی لیے لکھا گیا ہے ان بزرگوں کے واقعات کو، تاکہ ہمارے اندر ہمت پیدا ہو جائے. اتنی تلاوت کر رہے ہیں سمجھے کہ مہینے میں 2 قرآن ختم کر رہے ہیں اور 4 کر رہے ہیں، سمجھے، اور مہینے میں 61 قرآن ختم کر رہے ہیں. تو آج 61 کیسے کر ہوتے ہیں؟ روزانہ 2 قرآن کون پڑھ لے گا؟ لیکن پڑھے ہیں ہمارے بڑوں نے، امام ابو حنیفہ نے پڑھے ہیں. اور یعنی یہ واقعات ویسے ہی نہیں ہے فرضی، بلکہ ساری دنیا جانتی ہے، وہ تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں. تو ان کو اسی لیے لکھا ہے کہ جو ہم سے آگے دین کے اندر رہے ہیں ان کو پڑھ کر کے ہماری ہمتیں بڑھیں اور ہم کچھ آگے بڑھیں عمل کے اندر، سمجھے. تو بار بار ان باتوں کو تعلیم کے حلقے میں بچھا کر کے سنایا جاتا ہے، سمجھے. لوگ کہتے ہیں بھائی یہ کتاب ملی ہے تمہیں، سننے کے لیے اور بھی تو کتابیں ہیں، لائبریری بھری پڑی ہے، اور کتابیں کیوں نہیں پڑھتے، سمجھے. تو بھائی دیکھو، قرآن پاک تو ایک ہی ہے نا پوری دنیا میں، وہ تو بدلا نہیں جا سکتا. اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں، یہ اب بدلی نہیں جا سکتی ہے. تو اس میں قرآن پاک میں اور احادیث میں جو اعمال کے فضائل ہیں ان کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے. نماز کی فضیلتیں حضرت شیخ نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر نماز کی فضائل ایک جگہ جمع کر دیے، قرآن پاک سے اور احادیث سے، سمجھے. اور روزے کے ایک جگہ جمع کر دیے،
قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے ایک جگہ جمع کر دیے، ذکر کے الگ جمع کر دیے، سمجھے، صدقات کے دینے کے الگ جمع کر دیے، والدین کے ساتھ نیکی کرنے کے الگ جمع کر دیے، پڑوسی کے ساتھ کیا کرنا یہ الگ جمع کر دیے۔ تو دین میں کسی شعبے کو چھوڑا نہیں ہے، سارے شعبوں کے جو فضائل ہیں، جو قرآن اور حدیث میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ حدیث جو ہے سمجھے، قرآن بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے اور حدیث پاک بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، سمجھے۔ فرق اتنا ہے کہ قرآن پاک میں جو الفاظ ہیں وہ جو جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے ویسے کہ ویسے ہی ان کو نقل کر دیا گیا، تو وہ قرآن پاک کی آیات ہیں۔ اور پھر باقی جو باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں اور ان کے دل پر القاء کی گئی ہیں، وہ بھی سب اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ کبھی اپنی خواہش نفس کے تحت بات نہیں کرتے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو وحی کی جاتی ہے، جو اوپر سے القاء کیا جاتا ہے وہی فرماتے ہیں۔ چنانچہ احادیث مبارکہ جو ہیں اور ان کے اندر جو یعنی جو ہمارے لیے سبق ہیں اور جو قیمتی نصیحتیں دی گئی ہیں، آدمی سن کر کے تعجب میں پڑ جاتا ہے۔ ایک آدمی جو پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، سب سے پہلی چیز بچے کو پڑھنا اور لکھنا سکھایا جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پڑھے لکھے نہیں تھے، سمجھے، تو وہ یہ ذہن میں آ سکتا ہے انہوں نے کہیں سے پڑھ لیا ہوگا، نہیں، اللہ کی طرف سے ان کو یہ چیزیں عطا کی گئی تاکہ انسانیت قیامت تک ان سے استفادہ کرنے والی بنے، سمجھے۔ تو وہ سب چیزیں ایک جگہ جمع کی ہوئی ہے، تو ان کو بار بار پڑھتے ہیں۔ اب ان کو بدل نماز کے فضائل الگ سے کہاں سے لائیں؟ جو قرآن کی آیتیں ہیں وہ ہیں، انہی کو نقل کر دیا گیا، جو احادیث ہیں وہ ویسے ہی ہے۔ اور ایک ایک حدیث کے فائدے میں اگر شیخ نے 20 30 حدیثیں پھر لکھ دی ہیں اس کو سمجھانے کے لیے اور اس کو صحیح ترتیب سے اپنے دل کے اندر آدمی لے آئے، اس طرح سے ان کتابوں کو لکھ دیا گیا ہے، تو وہ بار بار ایسے ہی پڑھا جاتا ہے۔ فضائل کو جیسے قرآن پاک کی تلاوت بار بار کی جاتی ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ بھائی اب ایک دفعہ پڑھ لیا اب دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہے، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہے، نہیں بھائی، وہ جتنی مرتبہ پڑھیں گے اتنا ہی اس کا نور ہمارے دل کے اندر منتقل ہوگا۔ تو ایسے ہی علم کی جو باتیں ہیں، علم کی باتیں، علم میں دو قسم ہوتی ہیں، ایک مسائل ہوتے ہیں، ایک فضائل ہوتے ہیں۔ تو مسائل جو ہوتے ہیں یعنی کام کے کرنے کا طریقہ، اسے کہتے ہیں مسائل، اور کام کی اہمیت، سمجھے، اور فضیلت، اس کو کہتے ہیں فضائل۔ تو مسائل تو بچوں کو سکھائے جاتے ہیں، اور ایک دفعہ سیکھنے کے بعد پھر اسے بھولتا نہیں آدمی کہ بھائی نماز میں جو ہے قیام کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، تو اب اسے یاد ہے، اور وہ روزانہ دیکھتا بھی رہتا ہے لوگوں کو، تو وہ بھولتا نہیں ہے، لیکن فضائل بھول جاتا ہے، اس کی اہمیت دل میں سے نکل جاتی ہے، سمجھے۔ اس لیے فضائل کو بار بار کہنا پڑتا ہے، اور نکل اس لیے جاتی ہے کہ دنیا کی چیزوں کی اہمیت اس کے سامنے ڈالی جاتی ہے، تو دل تو ایک ہی ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدمی کے سینے میں
ما جعل اللہ للرجلین قلبین، یعنی دو دل نہیں بنائے جسم میں، اللہ نے ایک ہی بنایا ہے. تو اس میں یا تو دنیا کی چیزوں کی اہمیت آئے گی اور یا دین کی باتوں کی اہمیت آئے گی، دونوں ایک ساتھ نہیں رہتی ہیں. تو اب اگر کیا کہتے ہیں اس میں دین کی اہمیت موجود ہے لیکن دنیا اس پر حملہ کرتی رہتی ہے کیونکہ اس کے اندر کثافت ہے، دنیا کی چیزوں میں کثافت ہے اور دین کی چیزوں میں اعمال میں لطافت ہے. تو یہ دنیا حملے کرتی ہے. وہ بالکل مثال اس کی ایسے ہے جیسے ایک بوتل ہے، اس میں آپ پانی ڈالیے اور اس میں اگر پھر اوپر سے مچھی ڈالیں تو وہ مچھی کا اندر چلی جائے گی کیونکہ اس کے اندر کثافت زیادہ ہوتی ہے، مچھی میں کنکریاں ہیں وہ بھر جائیں گی. لیکن ایک بوتل میں مچھی بھری ہوئی ہے، اب اس میں پانی ڈالیں تو وہ پانی جائے گا ہی نہیں، وہ مچھی وہیں بیٹھی رہے گی، سمجھے؟ کیونکہ پانی کی کثافت کم ہوتی ہے مچھی کے مقابلے میں. یہی حال بالکل دین کا ہے. اندر میں آدمی دین کو لے کر کے آیا لیکن دنیا اس پر حملے کرتی ہے اور وہ آ کر کے بیٹھ جاتی ہے اور وہ جب تک نہیں نکلے گی جب تک ہم اسے نکالیں گے. تو ہمارے اسلام میں ان کو اس کی اہمیت کو نکالنے کے لیے بہت آسان فارمولہ نکالا گیا ہے کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو کچھ وقت کے لیے نکال لو باہر. اور وہ چیزیں کیا ہیں؟ وہ دو چیزیں ہیں، سمجھے؟ ایک ہے گھر اور ایک ہے کاروبار. یہ دو چیزیں ہیں. تو گھر والے دل میں بیٹھ جاتے ہیں، سمجھے؟ اور کاروبار وہ دل میں بیٹھ جاتا ہے. تو وہاں سے نکالتے ہیں کہ تم وہاں سے کچھ وقت کے لیے گھر کو بھی چھوڑ جاؤ اور کاروبار کو بھی چھوڑ دو 1-2 مہینے کے لیے، اور تو پھر وہ چیزیں ان کی اہمیت دل سے نکلے گی اور دین کے باتوں کی اہمیت دل میں آ جائے گی، سمجھے؟ اس کو گنوایا ہے باقاعدہ، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، سمجھے؟ واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها. تمہارے گھر والے اور تمہارے گھر دونوں سے آدمی کو تعلق ہوتا ہے، اور مال اور تجارت اس سے آدمی کو تعلق ہوتا ہے. اگر یہ چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہو گئی ہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے سے اگر زیادہ محبوب ہو گئی ہیں تو پھر اللہ کے حکم کا انتظار کرو، سمجھے؟ تو اصل ان 3 چیزوں کی محبت دل میں پیدا کرنی ہے، اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی. وجہاد فی سبیلہ، اس کے راستے میں محنت کرنا، جد و جہد کرنا. اس کے راستے میں جد و جہد کہیں کے لیے ہوتی ہے؟ اسی کے لیے ہوتی ہے کہ اللہ کے بندے پھر اللہ کی طرف کو رجوع ہو جائیں. اس کے لیے ہوتی ہے. لوگوں کو قتل کرنے کے لیے جہاد نہیں ہوتی، بلکہ جہاد جو ہے محنت کہتے ہیں جہاد، جو جوہد کو، وہ ہوتی ہے لوگوں کو اللہ کی طرف کو لانا. صحابہ نے اور ہمارے بڑوں نے وہی کام کیا ہے، بار بار لوگوں کو وہی کام کرتے تھے، لوگوں کو دعوت دیتے تھے، سمجھاتے تھے، سمجھے؟ تو وہ رات وہ قصہ پڑھا جا رہا تھا وہاں حیات الصحابہ میں کہ انہوں نے ان کو کیا کہتے ہیں مسلمانوں نے
وہ کچھ قیدیوں کو پکڑ لیا تو ادھر جو دشمن ہے اس نے کہا ہم تمہارے اس آدمی کو چھوڑ دیں گے، ہمارے جتنے قیدی ہیں ان کو چھوڑو. تو انہوں نے اپنے امیر کو لکھا کہ ایسے کہہ رہے ہیں. تو وہاں سے یہ ہوا کہ بھائی ٹھیک ہے ہم چھوڑ دیں گے، قیدیوں کو چھوڑ دیں گے، لیکن ایک شرط ہے کہ ہم ان کے اوپر اسلام پیش کریں گے. اگر وہ قبول کر لیں گے تو پھر وہ ہماری طرح سے ہوں گے، ہم ان کو پورے حقوق دیں گے. اور اگر وہ قبول نہیں کرتے ہیں تو پھر وہ تمہاری طرح سے جزیہ دیں گے. تو یہ بات طے ہو گئی. چنانچہ سب قیدیوں کو لایا گیا، ہر ایک کے سامنے وہ اپنا اسلام کو پیش کرتے. اب کوئی تو ایک دم کہتا بھائی میں تو کلمہ پڑھتا ہوں، کیونکہ اس ایمان کی بات ہے جب کسی کے سامنے پیش کی جاتی ہے، اس کے علاوہ زندگی کا کوئی مقصد اس کی سمجھ میں نہیں آتا. جو اسلام نے پیش کیا کہ ہمیں مرد کرنے کے بعد اللہ کے سامنے جانا ہے اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، تو وہ اس کے سامنے پیش کیا گیا تو کوئی تو قبول کر لیتا. تو جب قبول کرتا تو اتنی زور سے نعرہ تکبیر کہتے ہو کہ کسی ملک کو شہر کو فتح کرنے پر بھی اتنی زور سے نعرہ تکبیر نہیں کہتے. ایک آدمی ایمان میں داخل ہو گیا، سمجھے، اتنا خوش ہوتے تھے اور پھر وہ اپنے میں داخل کر لیتے تھے. یہی ان کا مقصد تھا. اور باقی وہ چھوڑ دیا ان کو کہ بھائی جو نہیں قبول کرتا وہ ٹھیک ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے اور ہمارے ذمہ انتظام ہوگا، اس کے لیے جو جزیہ ہے وہ دینا ہوگا. تو یہ ترتیب روز اول سے یہ قائم ہے، سمجھے. دین کے لیے جدوجہد کرنا، محنت کرنا، لوگوں کو سمجھانا بجھانا، کوئی زبردستی نہیں ہے. دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے، بلکہ ایک حقیقت ہے وہ بار بار سامنے لانی چاہیے. تو وہ سامنے لانے سے جو اس حقیقت کو بیان کرتا ہے سب سے پہلے تو اسی کے سامنے آتی ہے. ہمارے اسلام کے اندر اس کا حسن ہی یہ ہے کہ جب آدمی جماعت میں نکلتا ہے اور وہ گشت میں جاتا ہے، وہ بات تو دوسرے سے کر رہا ہے لیکن خود اس کے اندر بیٹھتی چلی جاتی ہے. وہ اس سے کہہ رہا ہے کہ بھائی کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن خود بھی اس کے دل کے اندر وہ یقین بیٹھتا چلا جاتا ہے. اس لیے آدمی چلہ لگا کر کے 4 مہینے لگا کے واپس آتا ہے تو اس کی زندگی ایک دم تبدیل ہو جاتی ہے، سمجھے. وہ کیوں ہوتی ہے؟ وہ کسی مدرسے میں داخلہ نہیں لیا اس نے، اور وہ تو مسجدوں میں قیام کر رہا تھا اور تعلیم کے حلقے میں اور گشتوں میں مشغول تھا، اور اسی سے زندگی خود بخود تبدیل ہو جاتی ہے. اور اس کی جدوجہد اور محنت اور قربانی، اصل قربانی گھر چھوڑنا اور کاروبار کو چھوڑنا، اصل قربانی وہی ہے. ایک دفعہ آدمی گھر کو چھوڑے اور اپنے کاروبار کو چھوڑ دے گا، بھئی اب ٹھیک ہے، اب 4 مہینے تک میں جو ہے ان سے الگ رہوں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی قربانی کو قبول فرما کر اور ہدایت کا فیصلہ سب سے پہلے اس آدمی کے لیے ہوتا ہے جو اپنے گھر اور کاروبار کو چھوڑ کے نکلتا ہے، اور پھر اس قربانی کی برکت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ دوسروں کو بھی ہدایت سے نواز دیتے ہیں. اور یہ ہدایت کی دولت سارے عالم کے اندر عام ہونا شروع ہو جاتی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ساری دنیا اس کا تجربہ کر چکی ہے. تو بھائی اس لیے بار بار یہی کہا جاتا ہے کہ ہم اپنے ارادوں کی تجدید کرتے رہیں. 4 مہینے کے لیے بار بار ہر سال کوشش کریں کہ 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگائے جائے. 8 مہینے مقام پر رہ کر کے یہی کام کیا جائے، لیکن کم سے کم 40 دن تو لگائے ہی جائے ہر سال. تو اس کے لیے اپنے اپنے ارادوں کا اظہار فرمائیں.
4 مہینے کے لیے کون کون تیار ہے، اس سال کون کون جائے گا 4 مہینے کو، اس کے لیے ارادہ فرمایا۔ مہینے کئی جماعتیں نکل رہی ہیں، 4 مہینے کی بھی اور پھر لے لی ہے، لیکن کوشش یہ کریں کہ ایک ہی مسجد سے پوری جماعت نکلو، 4 مہینے کی بھی اور سلے کی بھی، اس کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہی مسجد سے پوری جماعت نکلنا ہے، اسی سے اصل تربیت ہوتی ہے۔ یہ بتائیں کسی محلے کی جماعت ہو پوری جو ابھی دسمبر میں نکلنے والی ہے، وہ بھی دکھا دیں، دسمبر میں یا جنوری میں۔ ہماری کئی جماعتیں ماشاء اللہ نکل رہی ہیں، جتنی ہوئی ہیں اس وقت چلے 4 مہینے کی، اور آگے تو ابھی یہ 10 دن کے لیے دسمبر میں اور جنوری میں چھٹیاں ہو رہی ہیں، تو اس کے لیے بھی اپنے ناموں کا اظہار فرمائیں۔ ماشاء اللہ اسی میں تشکیلیں ہو جاتی ہیں۔ ہاں شفیع اللہ صاحب، ایک جماعت عبداللہ مسجد سے، عبداللہ مسجد سے ایک جماعت، ہاں جو لکھوانے والے ہیں ان کا نام بھی لکھ لو، ارشد صاحب۔ جی ہادی نگر بڑی مسجد سے ایک جماعت، مسجد حبیب ہال سے 4 جماعت، ماشاء اللہ 4 جماعتیں حبیب ہال سے عشرے کی ہیں۔ ہاں ماشاء اللہ۔ اور بتائیں ایسے ہی ہر مسجد سے کہاں سے جماعت نکلنے والی ہے عشرے کے لیے؟ معمولہ سے ایک جماعت، ہاں اصل تو ہر مہینے کانفرنس کمپاؤنڈ سے ایک جماعت، ماشاء اللہ 2 جماعت، کانفرنس کمپاؤنڈ سے 2 جماعت، ہر مہینے عشرہ لگانا چاہیے۔ ندیم کریم سے 3 جماعت، اور اس مرتبہ طلبہ کے لیے آسانی ہے، چھٹی ہو رہی ہے، MM ہال سے 3 جماعت، MM ہال سے 3، علامہ اقبال سے 5 جماعت، 5 جماعتیں ماشاء اللہ، بہت اللہ قبول فرمائے۔ جی محلے والے بھی تو بتائیں، یہ حال والے تو بتا رہے ہیں جی۔ حلقہ نمبر 6 شہر سے 2 جماعت، ہاں ماشاء اللہ، حلقہ نمبر 6 شہر عشرے کی، ہاں ماشاء اللہ۔ محمد نگر سے 1 جماعت، جی اور فرمائیں عشرے کی جماعت، قرآنی کلیے سے 1 جماعت، بہت اچھا۔ اور اگلے ہفتے یعنی شہر والا جماعتوں کا بھی لکھ لو، اگلے ہفتے تیسرا ہفتہ ہوگا، اس میں 3 دن کی جماعتیں بھی نکلتی ہیں، وہ کہاں سے جائیں گی؟ جی محمد نگر سے 1 جماعت، محمد نگر 3 دن کے لیے بھی بتا دیں کون کہاں سے۔ بلالی مسجد، لوگو کالونی، غریب منزل، ماشاء اللہ جی، نور منزل، اور دودھپور سے بھی نکلے گی تعمیر والے، دودھپور سے جی، مسجد الحمد، ماشاء اللہ۔ ہر ہفتے ہر مسجد سے 3 دن کی جماعت تو ہر مسجد سے نکلنی چاہیے ہر ہفتے، پھر جب تقاضے آتے ہیں تو چلے کی عشرے کی جماعتیں تشکیل کی جائے، روزانہ کی ملاقاتوں میں کی کوشش کی جائے، چلے 4 مہینے کی تشکیل ہے، گھر گھر جا کر کے ایک سے ملاقات کر کے کرنی چاہیے، اور
کم سے کم 3 دن کی تشکیل کر لی جائے. 3 دن کی تشکیل یہ آسان ہوتی ہے کہ بھائی ہم بھی چل رہے ہیں اس لیے آپ بھی چلیے, پھر آدمی تیار ہو جاتا ہے جانے کے لیے. درود شریف ہو جائے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے حال پر رحم اور کرم اور فضل فرما. اے اللہ ہم سب کو دین کی محنت کے لیے قبول فرما. اے اللہ نفس و شیطان کے دھوکوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرما. اے اللہ تو کامیابی عطا فرما کر. اے اللہ راضی ہوتا ہے. اے اللہ ہم سب کے لیے بھی کامیابی کے فیصلے فرما. اے اللہ یا ارحم الراحمین ایمان اور یقین کی دولت سے مالا مال فرما اور نمازوں کا خشوع و خضوع ہم سب کو عنایت فرما. ہمیں بھی قبول فرما اور ہمارے اللہ ساتھیوں کو بھی قبول فرما. یا ارحم الراحمین سارے عالم کے اندر اے اللہ چین اور امن کے اور عافیت کے فیصلے فرما. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہم کمزور ہیں, ہماری بھرپور نصرت اور مدد فرما. اے اللہ ہم امتحان کے لائق نہیں ہیں. اے اللہ تیرے فضل ہی کے اے اللہ متمنی ہیں. اے اللہ اپنا فضل پوری امت پر فرما کر اے اللہ دین کے کی محنت کے راستے میں ہم سب کو کھڑا فرما اور سارے عالم کے انسانوں کو ہدایت کی دولت سے نواز دے. یا ارحم الراحمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ غیب سے اے اللہ ایمان والوں کی نصرت فرما اور ان کی حفاظت فرما. اے اللہ اور ان کو دعوت کی محنت میں لگنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.